السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ میں ادویہ کی سرکاری طور کے اوپر خلاف قانون خریداری۔ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کے دفتر میں خلاف قانون ادویہ خریداری کے اربوں روپے کی بلز کی منظوری۔ نیب سندھ کی نئی ٹیم اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کے علاوہ ڈی جی سندھ آڈٹ کی رپورٹس پنجاب کی رپورٹس پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت و صحت سے جڑی خبروں، سرگرمیوں اور خبروں کے اندر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کا المیہ یہ ہے کہ سوشو اکنامک کے اس محکمے کو سسٹم کے تحت کر کے بدقسمتی سے اسے اسٹاک ایکسچینج میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور صحت بجٹ کو قانون قاعدے کے بجائے سسٹم کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے محکمہ صحت سندھ کا 5 سال کا خصوصی آڈٹ کروا کر سندھ کے تڑپتے بلکتے مریضوں اور غریب عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کا مستند ثبوت ڈی جی آڈٹ سندھ کی وہ ہوش ربا آڈٹ رپورٹس ہیں جس کے نتیجے میں حاجی ثناء اللہ ہونے کے دعوے دار بھی سامنے آ گئے ہیں، اور لوٹ مار مافیا بھی اچھی طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے، جس کا ایک واضح ثبوت تقریباً گزشتہ 8-10 سالوں سے محکمہ صحت میں اربوں روپے کی خریدی جانے والی دواؤں کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے لازمی قانون پر کراچی سے کشمور اور جیکب آباد تک عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، جس کی شرح صوبائی محکمہ صحت سندھ میں طبی حلقوں کے مطابق بمشکل 4 سے 5% دواؤں کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ لی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر طبی حلقوں کے مطابق دواؤں کی تجزیاتی رپورٹ لیے بغیر انہیں مریضوں میں استعمال کرانے کا یہ سرکاری رجحان اس لیے بہت خطرناک ہے کہ اس میں کینسر، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، HIV ایڈز، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کی لازمی جان بچانے والی ادویہ شامل ہوتی ہیں، جس کا ذکر ڈی جی آڈٹ سندھ نے اپنی مختلف آڈٹ رپورٹس میں سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے بغیر تجزیاتی رپورٹس کے بلز کی ادائیگی پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، خریدی جانے والی تمام ادویہ کے بیجز کے نمونے شیڈول کے مطابق فی بیج 1000 روپے کی فیس ادا کر کے اور تجزیے کے لیے دی جانے والی دواؤں کی فراہم کنندہ کمپنی یا ڈسٹریبیوٹرز پر عائد ہوتی ہے، اور اے جی سندھ ادویہ خریداری کا کوئی بھی بل مثبت تجزیاتی رپورٹس کے بغیر جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ 95% اربوں روپے کی دواؤں کے بلز بغیر تجزیاتی رپورٹس کے کیسے منظور کرا لیے گئے، اور تجزیاتی رپورٹس سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے نہ کرانے کی صورت میں حکومت سندھ کو ریونیو کی مد میں اب تک سالانہ کروڑوں روپے کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار متعلقہ دوا لینے والا ادارے کا وہ سربراہ ہے جسے مالی اختیارات حکومت کی جانب سے دیے گئے، اور یہ بھی کیا جواب ہے کہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی دواؤں کی تجزیاتی رپورٹ سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتی ہے۔ پھر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی کلید پر پروفیسر امجد سراج میمن کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کہہ کر مدت ملازمت کی توسیع پر توسیع کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن ان کی کارکردگی کی وضاحت کو وزیر اعلیٰ سندھ نے ضروری نہیں جانا،
جبکہ طبی حلقوں سمیت خود جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے فرد شناس پروفیشنلز اور بعض فیکلٹی ممبران کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن تو ایم ڈی کیٹ میں ملزم سے مجرم ثابت ہوئے۔ نگراں حکومت نے دوبارہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات منعقد کرائے، تاہم یہ اور بات ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے ذمہ داروں کا تعین کے بغیر ہی ادھوری تحقیقاتی رپورٹ پر ہی کارروائی مکمل کر دی۔ پھر بعض مبصرین نے تو پروفیسر امجد سراج میمن کی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی سربراہی اور کمیٹی کے طریقہ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ کا یہ اقدام دودھ پر بلی کی رکھوالی کی مانند ہے۔ ناظرین کرام، اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کی بنیادی ذمہ داری محکمہ صحت سمیت تمام صوبائی محکموں کی ادائیگیوں کے حوالے سے آنے والے بلز کی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے مذکورہ ادائیگی کرنے کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ عرصے سے اپنی ذمہ داریوں کو قانون سے زیادہ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ادائیگیوں کا سلسلہ جاری رکھ کر قومی خزانے کی حفاظت کے بجائے اسے نقصان پہنچانے کا ادارہ بنا ہوا ہے، جس کا دیگر محکموں کا تو ہم نہیں یہاں ذکر کر رہے، ہم صرف محکمہ صحت کے مختلف ہسپتالوں اور اداروں کے بلز جو دفتر میں موجود عملہ بروکرز کی صورت میں مبینہ ملی بھگت کے ذریعے خلاف قانون بلز، جس میں گزشتہ سالوں میں ہزاروں ادویہ خریداری کے بلز، جس میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تجزیاتی رپورٹ سرے سے منسلک نہیں تھی، وہ سب منظور کر کے ٹھیکیداروں کو بلز کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح فرضی جعلی بلز بھی منظور کر کے کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کی گئی ہیں، جو ادارے اور اسپتال اور ایک ریٹائر محکمہ صحت کا وہ ملازم بھی اس گھناؤنے کھیل میں ملوث بتایا جاتا ہے جو جعلی دستخط کا ماہر ہے، وقت آنے پر انہیں بھی بے نقاب کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ بھی سندھ کے عوام کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 18 سالوں سے مسلط صوبائی حکومت کے متعلقہ ان اداروں نے جو سرکاری خزانے میں ہونے والی بدعنوانیوں اور کرپشن کے براہ راست روک تھام کے ذمہ دار ادارے ہیں، انہوں نے کوئی قابل ذکر کارکردگی سر انجام نہیں دی ہے۔ تاہم ان اداروں کی روشن تاریخ یہ ضرور ہے کہ صوبائی حکومتی پالیسی اور میکینزم کے مطابق کرپشن میں ملوث عناصر کے کیسز عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے ان عناصر کو کھلی چٹ اور مزید کرپشن کرنے کے بالواسطہ مواقع ضرور فراہم کیے گئے ہیں۔ نیب کا کردار عوام کی نظروں میں تاحال قابل اعتماد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملکی خزانہ لوٹنے والی خاندانی جماعتیں عدلیہ اور نیب میں موجود کالی بھیڑیں احتساب کے اس قومی آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں منفی پروپیگنڈا مہم ماضی میں ضرور چلاتی رہی ہیں، لیکن جب سے ادارے کی قیادت صاف ستھرے کردار اور جرأت مندانہ شخصیت کے حامل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے ہاتھوں میں آئی ہے، تو اس ادارے نے نہ صرف ریکارڈ ریکوری قومی خزانے میں جمع کرائی ہے اور اسی طرح سے سندھ میں بھی صوبے کو زمین کی صورت میں گزشتہ دنوں واگزار کرائی گئی زمین نیب نے حکومت سندھ کے متعلقہ ادارے کے حوالے کی۔ حالیہ نیب کی سندھ میں تنظیم نو کے بعد محکمہ صحت کی کرپ مافیا میں ہلچل ضرور مچی ہے، لیکن نیب سندھ محکمہ صحت کی مچھلیوں کے بجائے مگر مچوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ اہم معاملہ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو ہنگامی طور پر دیکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت پنجاب کے سب سے بڑے تدریسی میو ہسپتال لاہور میں آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ 23 لاکھ روپے مالیت کے کارڈک اسٹینٹس اور بیلونز چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے،
جبکہ صوبائی محکمہ صحت سندھ کے دفتر میں خلاف ضابطہ 2,23,28,000 روپے کی مالی بدعنوانیوں پر مبنی دل دہلا دینے والی تفصیلات آپ گزشتہ رپورٹس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ مزید آگے چلنے سے پہلے ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ کا عکس LDN کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ عکس آپ نے ملاحظہ کیا، صوبائی محکمہ صحت کے دفتر کی مالی بے ضابطگی کی یہ چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خریداری کے عمل میں شفافیت، مسابقت اور طریقہ کار کی تعمیل میں سنگین بے قاعدگیوں اور خامیوں کا سامنا پایا گیا۔ بار بار غیر مسابقاتی ٹینڈرنگ، باہم منسلک یا متضاد ٹھیکیداروں کو کام کو ایوارڈز کرنا، غیر رجسٹرڈ سپلائر سے خریداری اور ضروری معاون دستاویزات کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ خلاف ضابطہ عمل غیر مؤثر نگرانی اور کمزور داخلی کنٹرول کی عکاسی کرتی ہیں اور اس طرح کی خریداری کے چکر میں مالیاتی سالمیت پر سمجھوتہ کرتے ہیں اور اس خطرے کو بڑھاتے ہیں کہ عوامی فنڈز کو اقتصادی طریقہ کار کے برعکس مؤثر اور مطلوبہ طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پانچویں اور حتمی قسط بھی اس حوالے سے جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وزارت صحت سندھ کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں محکمہ صحت میں افسران کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ نے اسپیشل سیکریٹری کی کل وقتی اسامی کو EOC کے کوآرڈینیٹر شہریار گل کو اسپیشل سیکریٹری صحت کا اضافی چارج بھی دے دیا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک افواج زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام پاکستان پائندہ باد۔